ایک ہی کلاس میں دو بچے پڑھتے ہیں، احمد اور اسامہ۔ احمد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں وہ پیدائشی ہیں۔ اسامہ کے خیال میں جو کچھ چاہتا ہے سیکھ سکتا ہے۔ جب پی ٹی کا پیریڈ ہوتا ہے تو احمد نئی ایکسرسائز کرتے ہوئے کتراتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو لوگ اس پر ہنسیں گے، جبکہ اسامہ ہر نئے چیلنج سے خوش ہوتا ہے اور اسے اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گرنا تو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ کوشش جاری رکھے گا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی اس پر نہیں ہنسے گا۔ احمد فیڈ بیک سے ڈرتا ہے اور وہ اس کی ٹیچرز یا پیرنٹس اسے بتائیں کہ وہ کہاں اور کیا غلطی کر رہا ہے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اسامہ تنقید کو پسند کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اسی طرح وہ خود کو بہتر کر سکتا ہے۔ احمد بازار جاتا ہے تو لفٹ کا استعمال کرتا ہے اور مشقت سے بچتا ہے، جبکہ اسامہ سیڑھیاں چڑھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے۔ یوں اس کی سانس پھولتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے جو اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اسامہ کے کلاس فیلو یا دوست جب کامیاب ہوتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے اور اسے ان کی کامیابی سے خود کو آگے بڑھانے کی تحریک ملتی ہے۔ احمد اپنے دوستوں کو جب کامیاب ہوتے دیکھتا ہے یا کچھ بڑا کرتے دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کہیں ان سے پیچھے تو نہیں رہ جائے گا۔ یہ سٹوری دو بچوں کی نہیں بلکہ دو مائنڈ سیٹس کی ہے۔ کورل ڈیوک جو کہ یونیورسٹی آف سٹینڈ فورڈ کی سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے کئی عرصے تک بچوں اور بڑوں پر تحقیق کر کے ایک نئی چیز متعارف کروائی: مائنڈ سیٹ، دا نیو سائیکالوجی آف سکسیس۔ اس کتاب کے مطابق پوری دنیا میں دو طرح کے مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروتھ مائنڈ سیٹ، جو نئے چیلنجز اور مسائل کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے۔ دوسرا فکسڈ مائنڈ سیٹ، جو مسائل سے گھبراتا ہے اور ناکامی سے ڈرتا ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی بنیادی خصوصیات جیسے ذہانت، ٹیلنٹ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور یہ خصوصیات رکھنے والے افراد ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ماضی کی کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے افراد کا ماننا ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور کچھ نیا کر دکھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو لیڈرز، انویسٹرز اور کامیاب لوگوں میں کامن ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے زندگی میں نیا سیکھنے، نیا دریافت کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے لامحدود مواقع ہوتے ہیں۔ یوں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش اور محنت کو سیلیبریٹ کرنا اور اسے سراہنا چاہیے۔ اسکول میں عموماً زیادہ نمبر لینے والے سٹوڈنٹس کی تعریف کی جاتی ہے اور جو اچھے نمبرز نہیں لے پاتے انہیں سزا دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ڈیوک لکھتی ہیں کہ سٹوڈنٹس کے مارکس جیسے بھی ہوں ان کی کوشش کی تعریف کرنی چاہیے اور جن سکلز میں دلچسپی رکھتے ہیں اسے بڑھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ان میں سیکھنے کی مہارت پیدا ہوگی۔ یوں یہ بچے کلاس روم میں بھی مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کی فیمس کمپنیز گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے افراد کو ملازمت پر رکھنا پسند کرتی ہیں، کیونکہ یہ افراد مسائل اور رکاوٹوں کے باوجود ان کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس زمن میں یہ اہم نہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کے اہداف کیا ہیں، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ وہ جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اسے کیسے سولو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کیسے عمل کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام غیر معمولی اور کامیاب لوگوں میں گروتھ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ دیگر اعضاء کی طرح ایک مسل ہے جسے ٹریننگ کے ذریعے مضبوط اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ سٹیپ نمبر 1، اپنے فکسڈ مائنڈ سیٹ کی آواز سننا شروع کریں۔ جب آپ کا سامنا کسی چیلنج سے ہوگا تو آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ آپ سے کہے گا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس مسئلے کو حل کر لو گے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر اس کا ٹیلنٹ نہ ہو، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے، اور اگر تم نے کوشش نہیں کی تو تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر کوئی تنقید کرے گا تو آپ کہیں گے کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اگر ویسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ تنقید کرنے والے، اصلاح کرنے والے پر غصہ کریں گے اور پھر اسے اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 2، یہ تسلیم کریں کہ آپ کے پاس انتخاب کا اختیار موجود ہے۔ زندگی میں سب کے ساتھ مسائل اور چیلنجز آتے ہیں۔ آپ اس کا سامنا کس طریقہ سے کرتے ہیں، اس طریقے کے انتخاب کا اختیار
آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی مسائل سے گھبرا سکتے ہیں یا گروتھ مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی پر غور و فکر کر کے خود کو بہتر کر کے اسے حل کر سکتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے افراد کسی بھی صورتحال میں پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی مہارت کو آگے بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 3، گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ خود سے مخاطب ہوں۔ جب آپ کا سامنا کسی چیلنج سے ہوگا تو آپ کا فکس مائنڈ سیٹ آپ سے کہے گا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس مسئلے کو حل کر لو گے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر اس کا ٹیلنٹ نہ ہو۔ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے افراد جب یہ سوال سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے میں اس کے لیے درکار ضروری مہارت اور صلاحیت سیکھ کر اس چیلنج سے نمٹ سکتا ہوں۔ جبکہ فکس مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو لوگ تمہیں ناکام کہیں گے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام کامیاب لوگ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ناکام ضرور ہوئے ہیں۔ فکس مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوشش نہیں کی تو تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ اگر میں نے کوشش نہیں کی تو میں آٹومیٹکلی ناکام رہوں گا، تو اس میں عزت کہاں رہی؟ اگر کوئی تنقید کرے گا تو فکس مائنڈ سیٹ کہے گا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، اگر ویسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ اسے جواب دے گا کہ اگر میں نے اس غلطی کی ذمہ داری قبول نہ کی تو میں اسے درست نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے یہ تنقید سننی چاہیے تاکہ میں خود کو بہتر کر سکوں۔ سٹیپ نمبر 4، گروتھ مائنڈ سیٹ کے مطابق عمل کیجئے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کی آواز ہو یا پھر گروتھ مائنڈ سیٹ کی، آپ طویل عرصے تک جو آواز سنتے رہتے ہیں اس پر توجہ کرتے ہیں، وہی آپ کا انتخاب بن جاتی ہے، اسی کے مطابق آپ ایکشن لیتے ہیں، گویا یہ کہ مائنڈ سیٹ آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی چیلنجز اور مسائل آئیں تو آپ کے پاس دو اختیار ہونے چاہیے: اپنے مسائل اور ناکامیوں سے سیکھیں اور دوبارہ کوشش کریں، یا ناکامی سے پست حوصلہ ہو جائیں۔ آگے بڑھنا اور کامیاب ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی کے حصول کے پروسیس پر فوکس کیجئے اور غور کیجئے کہ آپ کے خیال میں آپ زیادہ تر گروتھ مائنڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر فکسڈ مائنڈ سیٹ کا۔ یہ سب باتیں ہم نے جو ڈسکس کی وہ کورل ڈیوک کی بک مائنڈ سیٹ: دی نیو سائیکالوجی آف سکسیس سے لی گئی ہیں۔